السلام علیکم. پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ پارلیمان کی جو صورتحال ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جماعت بھی بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جو ریگنگ کے ایلیگیشن ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں. صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی یہی سوال اٹھا رہی ہیں کہ انتخابات کے اندر آروز نے فارم 47 کے ذریعے نتائج کو تبدیل کیا. اب اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہے کسی ایک کے لیے کرنا جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں جو ہے اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن اختیار نہ کر لیں. لیکن مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں جو سیاسی اتحاد بنے یا پولیٹیکل مووز بنی، ان میں ان کا کردار بہت کلیدی رہا. پی ڈی ایم بنانے کے اندر بھی روئے رواں یہ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھا کیا. انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی ہے. تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم انہی سے جانیں گے کہ انتخابات میں کیا ہوا اور آئندہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب، JUIF کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ انتخابات میں ہوا کیا ہے؟ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، اپنے وقت بھی نکالا ہے. اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے. آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے، سارا چوری ہوا ہے حضرت. بالکل سرے سے میں تو حضرت پورے ملک پہ نظر رکھتا ہوں. سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے امیدوار میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. حضرت میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے. اور کل میں نے پریس کانفرنس پہ پھر کہنی بھی پڑ گئی کچھ باتیں، لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے اور ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. تحریک کیا کریں گے؟ احتجاجی تحریک؟ روڈ گرمائیں گے؟ روڈ کو گرم کریں گے؟ کیا کریں؟ روڈ کو گرمائیں گے. تو آپ فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے. تو پھر تو آپ وہ والی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 2014 میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے یہاں دیکھی تھی، یا مولانا ایک دھرنا لے کر آئے تھے، اس طرح کی صورتحال کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت اس میں بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہے. جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریب وہی مینڈیٹ جو 2018 میں مسلم لیگ کو ملا تھا، اب ذرا کچھ 8-7 سیٹیں زیادہ ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ اس وقت ملا تھا اس کے کچھ قریب مینڈیٹ اس وقت ملا ہے. اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ میں لارجسٹ پارٹی تھی، اور دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی تقریباً یہی مینڈیٹ، قریب کے مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آئی. اس وقت ان کو اقتدار مل رہا تھا تو دھاندلی کا الزام لگانا جرم تھا. اب جب ان کو اقتدار نہیں مل رہا ہے تو اب ان کے نزدیک بھی دھاندلی ہے. ہم ہیں کہ اکیلے اس موقف پہ قائم ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی دھاندلی تھی اور اب بھی دھاندلی ہے. ہمارا مینڈیٹ تو اس وقت بھی حکومت بنانے کا نہیں تھا. اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ حضرت آپ کوئی ایک پارٹی تو بینیفیشری ہو گئی. میں یہ گزارش کروں آپ سے، جہاں تک فائدے نقصان کا تعلق ہے، تو فائدے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتا ہے. پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوا کرتا. ملک کی جو داخلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے، جو قوم کے سامنے نہیں رکھتے، اور آنے والے وقت میں وہ کس سے وہ ایجنڈا پورا کروانا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اور پاکستان کی پوری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، اور عالمی قوتیں جو ہے وہ بھی اس طرح ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ممالک، ترقی پذیر ممالک، اور وہ بھی بالکل آخری کنارے پر لگا ہوا ترقی پذیر، ان کو بھی وہ اپنے پالیسیوں کے لیے بطور ٹول کے استعمال کرتے. کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھ رہا ہوں تو پھر میں بینیفیشری ہوں. آپ کے خیال میں اس دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا؟
اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے، لیکن اتنی میں نے کہا نا کہ اتنے ہی میں نیٹ پچھلی دفعہ تھا نا، یعنی حلف اٹھانے کی دلیل یہی تھی نا ان کی کہ پنجاب میں حلف حکومت بنا رہا ہوں. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے. دی گئی؟ ہاں. تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا یہ تو بڑا پن دکھانا چاہیے، کہنا کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے، یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہو. خود نہیں لی اور بھائی کو دے دی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ امکان ہے. میں کوئی بات نہیں. آپ پی ڈی ایم کی روئے رواں تھے، آپ نے اکٹھا صدر کیا تھا اس کا روان نہیں تھا. آپ اکٹھا کرنے والے تھے پیپلز پارٹی اور جی پی جی کو. جی جی. اب کیا ہوا؟ دیکھیے پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں تھا، پی ڈی ایم حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا، کیونکہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں اے این پی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی، حکومت میں ایم کیو ایم بھی تھا، حکومت میں باپ، اور وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں تھے. تو یہ حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا اور انتخابی اتحاد بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک تحریک کے لیے منیمم پوائنٹ کے اوپر ہم چل رہے تھے، اور کچھ ہمارے اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے چل رہے تھے، کیونکہ جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، جس طرح تیار کی گئی، اس اسٹریٹجی سے ہمیں اس وقت اتفاق نہیں تھا. اور یہ ہمارے تمام دوست جانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی آج ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف میرے زبان پہ آئی ہے اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے. ہمارے تمام اکابرین جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا جی، لیکن میرے دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کی اور رائے کی قربانی دی تھی. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو. اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں. تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس اسمبلی کے اندر، اسمبلیوں کے اندر. تو میں نے انکار کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹیاں. اور ان کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ، یہ تو ریئلٹی ہے سر. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا. اس میں کے پی کے اندر ہمارے اوپر کیوں یہ بم چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟
آپ کے اوپر ایک تو وہ جو دہشت گرد حملوں کا ایشو تھا وہ بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ متاثر کیا. حضرت اس نے تو ہمیں ہم تو ہمارے تو امیدوار گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. لیکن کتنے ہمارے ہندو میں شہید نون لیگ والا ہوئے. مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر. آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے, میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این, اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا, اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے, اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں. اس سے میں لاتعلق ہوں, کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل, اور اب میں ان باتوں پہ کیوں ڈسکس کروں, ان پہ کیوں میں فریق بنوں. یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں, وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں, وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں, اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے, کام کریں گے. مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا, تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے, حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا وفد آج ابھی سے تھوڑی دیر میں آپ سے ملنے آئے گا, ان کو کیا جواب دیں؟ وہ تو جب آئے گا, جو بات کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کیا جواب دینا ہے. لیکن کل آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, آپ سیاست میں بڑی سمارٹ پوزیشنز لینے میں شاید ملکہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے, یہاں سے مسائل ہیں. تو اگر یہ والے مسائل حل ہو جائیں تو آپ یہ ایک صحافی کے سوال پہ, میرے بیان کا حصہ نہیں تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن میں, یعنی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ بھی. تو میں نے کہا وہ جسموں کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہم ایک اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھیں گے. مسئلہ تو سوچ کا ہے, دماغ کا ہے. تو وہ فرق اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں, اگر کس طرح ختم ہوگا کیسے ہوگا میرے ذہن میں ابھی کوئی نہ. سیاست میں وہ کہتے ہیں نا جو ممکنات ہیں اس کے اوپر آپ آپشن تلاش کرتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں, آپ یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ ایک ایشو جو ابھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے, پاکستان انصاف والے پرائم منسٹر کا اپنا کینڈیڈیٹ ڈالیں گے, پھر ان کے 92 ممبرز ہیں, اگر وہ بچے رہے ان کے ساتھ سارے توڑ نہ لیے گئے تو یا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. تو مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میں یا لیڈر آف دی اپوزیشن؟ ہم بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لے رہے, نہ مسلم لیگ کی. اگر ہم کرتے پھر ہم مسلم لیگ کو کرتے, لیکن جب ہم ہیں ہی نہیں اس میں اس کو ہم تحفظات کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, اور ود دا کویسچن ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں, جس طرح پہلے بھی ہم گئے. تو اس میں تو خیر ہم نے ووٹ بھی استعمال کیا تھا مسلم لیگ نون کے یہاں پہ, ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ. جو اب تو مشاورت ہی نہیں ہے, اب تو ہم اکیلے تنہا ہیں نا. کیا ایسی اسمبلی چل پاتی؟ جی, کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی, ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. ایک آپ کا 9 مئی کے اوپر کل سٹیٹمنٹ تھا. 9 مئی میں اسے ایکچولی یوم سائی کہتا ہوں, جو ٹرم اس کے لیے دی گئی ہے, کیونکہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, اپنے ملک کو کھوکھلا نہیں کرنا تھی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا انتخابی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ الیکشن صاف ہوئے ہیں, اور تو پھر اس کا معنی ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے, اور لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیے ہیں. پھر پاکستان کے اندر سارے غدار تو نہیں, 25 کروڑ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میں تو اصل اعتراض میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, اور میں انہی کے اوپر دعویٰ کر رہا ہوں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ داندلی نہیں ہوئی, تو پھر یہ میں الزاماً ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا 9 مئی والا تو معاہدہ بات تو گئی. پھر آپ کی قوم نے فیصلہ دے دیا, رائے دہی تو ایک شخص فرد واحد کا حق ہے, تو قوم نے فیصلہ دے دیا نا. لطیف کھوسا صاحب کو انہوں نے اجرا ہاؤس والے حلقے سے منتخب کر کے تو آپ کو بتایا کہ وہ منتخب کر سکتے ہیں, انہوں نے کر لیا. وہی اسی پہ تو ہمارا اعتراض ہے, انہی نتائج پر ہمارا اعتراض ہے کہ یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں اس پر ہم اس کو الیکشن نہیں کہا جا سکتا. 9 مئی سے ہم تکلیف دیتے ہیں, ہم گلی گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, گھر گھر کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے ہیں, محلے داری میں ہماری مخالفتیں ہوتی ہے, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, دشمنیاں مول لیتے ہیں, کہیں پر فائرنگ ہو جاتی ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, پیسہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کا, اور یہ سارا ایکسرسائز نتیجے میں یہ کہ جو وہ چاہیں وہ اسمبلی میں آئیں گے. کیا 9 کوئی طریقہ ہے؟
مولانا فضل الرحمان صاحب 9 مئی نے اس قوم کو بہت تقسیم کیا، کیا اب وقت نہیں ہے کہ 9 مئی کے بیانیے سے واقعتاً آگے نکل جائے، معاف کرو اور آگے بڑھو، وہ والی پالیسی اپنائی جائے؟ میں اس سے مدعی نہیں، اس پہ فوج ہے، تجویز کیا کریں گے؟ مدعی اس پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے جو باتیں کچھ چیزیں میں زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں اور میں کھلا پھر رہا ہوں، تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ آپ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ نہیں، رہائی کا مطلب قانون کا معاملہ ہے، وہ اس میں نہیں پڑتا عدالتیں کیا کرتی ہے، مدعی کون ہے، مدعا کون ہے، عدالت کیا فیصلے کرے گی، لیکن میں اپنی بات ضرور اس حد تک کرتا رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید چلیں گی نہیں۔ سیاسی طور پر ایک کارکن کے طور پر جب میں صورتحال کو دیکھتا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی وقوع پذیر ہوتی رہی ہیں کہ جو میری نظر میں وہ چلنے والی چیزیں نہیں تھیں۔ کیا معاف کر کے آگے بڑھ جانا یہ بہتر پالیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو چیف آف اسٹاف سے پوچھنا چاہیے، اس سوال تو ان سے لگتا ہے، میرا کیا تعلق ہے اس کا؟ ایز اے پالیسی ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں جہاں اس قسم کی جگہوں پہ حملے ہوئے کہ ان کو ایک ریاستی مقام کی حیثیت حاصل تھی، تو وہاں پر بھی عدالتوں نے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے، یہاں تک اس سے موت بھی دی گئی اس پہ جی۔ اگر برطانیہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جائے یا بکنگھم پیلس پہ حملہ ہو جائے تو اس کو وہ کیا سمجھیں گے؟ یہاں پر ان کے ایک سفارتکار آئے تھے میرے پاس، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے، میں نے کہا اگر آپ کے یہاں ایسا حملہ ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے۔ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے، وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں، لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک چیز جو شاید ایک پاکستانی قوم کو اس وقت بہت تقسیم کر رہی ہے، وہ عمران خان کا وہ بیانیہ تھا جو ان کو حکومت لیتے وقت سے پہلے سے ہی انہوں نے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ بھی کرتی تھی کہ ان کے علاوہ سارے چور ڈاکو ہیں۔ ابھی وہ جیل میں، لیکن بیانیہ تقریباً ابھی بھی اسی کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، نون سے بھی نہیں ہوگی، ایم کیو ایم سے بھی نہیں ہوگی۔ سیاسی طور پر مجھے یہ بہتر آپشن نہیں لگتی پیپلز پارٹی سے بات کر کے حکومت۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیونکہ میرا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہیں ہمارے اندر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں ان کے فلسفے کو سمجھ سکوں، ان کی بس حکمت عملی کو سمجھ سکوں۔ تو یہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کو طے کیا ہے، یہ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بات چیت تو دنیا میں چلتی رہتی ہے، بات چیت میرے پاس شہباز شریف صاحب وغیرہ آئے تھے، تو یہ تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، احترام اپنے دل میں نواز شریف کو بہت احترام کرتا ہوں، اب بھی احترام کرتا ہوں، آئندہ بھی احترام کروں گا، بڑے اچھے مراسم ان کے ساتھ میرے رہے ہیں، مل کر کام کیا ہے ہم لوگوں نے، تو جو اچھا وقت کسی کے ساتھ آدمی گزارے تو پھر زندگی بھر اس اچھے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا نواز شریف پاکستانی سیاست میں ابھی ریلیونٹ ہیں یا ارریلیونٹ ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، اور پاکستانی سیاست میں ان کو رول ادا کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے۔ میں اصول سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا، اصول اپنی جگہ پر جو میرے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو میں نے آپ نے دیکھا کہ میرے بھی کوئی بیان آپ دیکھیں نا جی کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اپوزیشن میں آ کر بیٹھے، میں نے صرف مسلم لیگ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے۔ یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ چلے گی؟ پارلیمان نہیں ہے جی، پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، اہمیت ختم ہو گئی اس کی، میری نظر میں ختم ہو گئی۔ اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ، اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنوائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل؟ مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا جی، اب ٹھیک ہے ایک حال میں ہم سب بیٹھیں گے، مراعات انجوائے کریں گے، اور بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ فیصلے کوئی اور سے آئیں گے، پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی، ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر اعظم بھی کہلائیں گے، اور لیڈر آف اپوزیشن بھی کہلائیں گے، اور وزیر بھی کہلائیں گے، اور اسپیکر بھی کہلائیں گے۔ عمران خان کی حکومت کو ہائیبریڈ نظام کہا گیا تھا کیونکہ اس سے ڈبل ہے، یہ ڈبل یہ ڈبل ہے، ہائیبریڈ پلس ہو گیا، یہ ڈبل پلس ہو گیا جی۔ تو یہ ہائیبریڈ پلس، تو اگر عمران خان کا نظام تباہی والا نظام تھا تو ہائیبریڈ پلس کیا ہوگا؟ مجھے کچھ روشنی نظر نہیں آ رہی، ایک کارکن کی حیثیت سے جتنا میرا تجربہ ہے اس ملک کی سیاست میں، اور دور دیکھا ہے میں نے جلد الگ سے لے کر
آج تک اس خاردار وادی سے میں نکلا ہوں اور کیا کیا مراحل میں نے دیکھے ہیں، کیسے کیسے میں نے مارشل لاء بھی دیکھی ہے، ڈکٹیٹرز کو بھی دیکھا ہے، جمہوریت کو بھی دیکھا ہے، حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے مزاج کو بھی دیکھا ہے. سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس وقت کی پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. مولانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب ایک چیز جو پریشان کن ہے، جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو حکومت نہیں دی جا رہی، بلکہ اس کے بندے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ہفتے 10 دن میں کافی تعداد میں توڑ لیے جائیں گے، لوٹے بنا دیے جائیں گے. مائنورٹی پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی. معاشرے کے اندر اس سے بڑی تقسیم ہو سکتی ہے کہ آج نہیں ہوا جی. پنجاب میں لارجسٹ گروپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھا جی، اس کو حکومت نہیں کرنے دی گئی. 10 انڈیپینڈنٹس اس وقت جو تھے وہ پی ٹی آئی کو دے دیے گئے. بڑی پارٹی وہ تھی لیکن اس کی حیثیت بن گئی، ابھی تو وہ حیثیت بھی نہیں ہے. نہیں میں کر رہا ہوں یہاں بھی بن جائے گی نا. یعنی جب مسلم لیگ اکٹھے ہوگی اور جو مخصوص نشستیں ہوں گی، پیپلز پارٹی اکٹھی ہو جائے گی، کچھ آزاد اکٹھے ہو جائیں گے، پھر تو بن جائے گی ان کی. پیپلز پارٹی تو وزارتوں میں حصہ نہیں لے رہی، وہ لے رہی ہے، سپورٹ کرے گی ان کو. نہیں لیکن وہ حکومت کو ووٹ دے رہی ہے نا جی، تو اسی بینچ پہ بیٹھے گی نا. بینچ تو ایک ہوں گے. اسمبلی میں تو کوئی وزیر نہیں ہوتا، اسمبلی میں تو سارے ممبر ہوتے ہیں جی. اسمبلی سے باہر آتے ہیں تو پھر وزیر ہوتے ہیں. بوجھ ایک پارٹی پہ ہوگا اور یہ نظام ایسے چلے گا نہیں چلے گا. یہ کر رہا ہوں کمزور نظام ہے. میں اس بھی آپ سے اتفاق کر رہا ہوں جی. معاشرتی تقسیم نہیں ہوگی سر. جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، سب سے بڑی پارٹی کو، اس کا ہم کہیں معاشرت حضرت جب سے یعنی یہ جو ہمارے ہاں پی ٹی آئی آئی اور اس سے 15 سال 20 سال پہلے تک این جی اوز کے ذریعے سے نئی نسل پر کام کیا گیا اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ، معاشرت، طرز معاشرت، اس کی بجائے ایک بدرپدار آزاد ایک سوسائٹی نوجوانوں کو اپنے گھر سے باغی کرنا، والدین سے باغی کرنا، یہ جو ایک تصور ہمارے معاشرے میں آیا، اس پر تو کافی لمبے عرصے سے کام ہوتا رہا ہے. 20-22 سال ہو گئے اس پر تو کام کرتے کرتے جی. اور یہ سوسائٹی میں جو بگاڑ آئے ہیں اور مادر بدر آزاد کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ایک دن تو تھوڑے لگا ہے جی. اس میں تو کام ہوا جی کافی عرصہ سے. سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس سیٹ اپ کے اندر کوئی بھی حکومت بنانے پہ تیار نہ ہو، نون لیگ بھی کہے کہ ہم نہیں بناتے، ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ابھی تو بنانے کو ابھی تو تیار ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑا قربانی دینے لگے. میرا نہیں خیال ہے قربانی دینے لگے. 66 نشستوں کے ساتھ ہی انہوں نے تو کامیابی کا اعلان کر دیا تھا. وہ سیاست چیزوں کے ساتھ ملک کو بچانے کے لیے. تو اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہے تو مائنورٹی پارٹی ہے نا، لیڈنگ پارٹی. تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ پارلیمان چلنے والا پارلیمان نہیں ہے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، ملک بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا. اس وقت بھی سندھ میں ہو، اس وقت بھی بلوچستان میں ہو، کے پی میں ہو، تمام پارٹیاں جو ہیں اس وقت احتجاج پہ نکلی ہوئی ہیں. صرف جمعیت علماء اسلام کا انتظار تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، تو ہم نے بھی کل اعلان کر دیا جی. اب اس کی شکل کیا بنے گی، ہم بڑے احتیاط کے ساتھ آگے جا رہے ہیں کہ ہم کچھ بہت بڑے فیصلے جو ہے وہ جنرل کونسل سے لینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارا دستور جو ہے وہ کونسل سے نیچے کسی ادارے کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ اتنا بڑا فیصلے کر سکے. مثلا 2018 میں ہم نے تحریک اٹھائی، سب 2 ساتھ تھے، اکٹھے تھے سارے جی. اس وقت یہ تھا کہ یہ الیکشن غلط ہے، دوبارہ الیکشن کرایا جائے. اب جو ہم نے سوال اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم پارلیمانی سیاست کریں یا چھوڑ دیں. تو معاملہ آگے چلا گیا. لیکن جب آپ سڑک کو گرمانے کی بات کرتے ہیں تو لاسٹ ٹائم آپ نے پہلے جلسے کیے، لوگوں کی رائے ہموار کی، پھر آپ ایک لانگ مارچ لے کر آئے، اور پھر یہاں آپ بہت پرامن طریقے سے رہے، لیکن پھر آپ نے دھرنا دیا یاد. تو اسی طرح کی اسٹریٹجی دوبارہ ہم ہیں تو پرامن لوگ نا، پرامن بھی ہے، منظم بھی ہے. ہم نے یہ دیکھیے جب روڈ بلاک ہوتے ہیں اور اتنا بڑا ایک آپ کا مارچ جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کتنے مریض جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، بیمار، ہر قسم کے ضرورت مند لوگ، بازار میں مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں. ہم نے ایک جگہ پر بھی کوئی ٹریفک کی ایک گاڑی نہیں روکنے دی. بہتر یہی ہے جی، کیونکہ تو روڈ بلاک حل نہیں ہے. اور میں نے خود کچھ تبصرہ نگاروں کو ٹی وی پہ سنا، اور وہ ہمارا دفاع کر رہے تھے کہ جی اگر انہوں نے کہیں پر دھرنا دیا ہوا ہے، کسی چوک کے اوپر دیا ہوا ہے، تو وہ ایک علامتی سا ہے، کیونکہ وہاں سے تو خواتین بھی گزر سکتی ہے، وہاں سے تو بیمار بھی گزر سکتا ہے، وہاں تو ضرورت بھی گزر سکتا ہے.
اگر وہ راستے کو بند کرتے تو سب کے لیے بند ہو جاتا ہے جی. لیکن مولانا صاحب دوبارہ جب روڈ گرمانے کی سیاست شروع ہوگی تو پھر وہی پہ آئے گی کہ لانگ مارچ بھی ہوگا, دھرنا بھی ہوگا. نہیں, یہ بات ابھی فی الحال میں کچھ آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جب تک ہماری جنرل کونسل اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی طے نہیں کرتی, تو ابھی ہم نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اصولی فیصلہ دیا ہے احتجاجی سیاست کریں, لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اس پہ ہوگا, اس کا طریقہ کار جو. اگر باقی سیاسی جماعتیں آتی ہیں, پی ٹی آئی سے زیادہ امکان ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے گی, تو کیا آپ ان کے شانہ بشانہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب معاملات کو دیکھنا ہے جی کہ کیا وہ پی ٹی آئی جو ہے کس چیز کے خلاف آ رہی ہے, حکومت نہ ملنے کے خلاف آ رہی ہے یا داندھی کے خلاف آ رہی ہے, کیونکہ ہمارا تو موقف, اگر داندھی کے خلاف آئے اگر ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ان کے لیے داندھی کی گئی ہے, ان کے لیے ہمارے ساتھ داندھی کی گئی ہے, تو یہ جو بڑا فاصلہ ہے نا اس میں ابھی تک. تو اگر سوچیں مل جاتی ہیں تو پھر آگے ذرا دیکھیں کہ ابھی فی الحال ہم اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ لمبے چوڑے زمانے کا ایک تلخ فاصلہ ہے, ان فاصلوں کو ایک لمحے میں سکیڑا نہیں جا سکتا, اور اگر ہوتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات بات چیت سے, نرم رویوں سے اختلاف کو ختم کرنے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس پر حتمی بات نہیں کہہ سکتے. لاسٹ ٹائم جب آپ کو پی ڈی ایم میں حکومت سازی کے لیے موقع ملی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کا, تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ کو آئی ایم ایف کو واپس لے کر آنا تھا, پروگرام ٹوٹا ہوا تھا. ابھی آپ کو آئی ایم ایف سے ایک نیا 3 سال کا پروگرام کرنا ہے. حکومت جو بھی بناتا ہے, شہباز شریف کو سب سے پہلا چیلنج یہی ہونا ہے, ایک ایسی حکومت جس کے پاس اپنی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, مرہون منت ہوگی الائڈ پارٹیز کے کہ اس کو ووٹ کریں, بجٹ پاس کرانے کے لیے پرائم منسٹر کے لیے آئی ایم ایف سے 3 سال کا پروگرام نیگوشیٹ کرنا جس میں قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے. کیا یہ ممکن ہوگا ایسی کمزور جس وقت ہم 2018 میں تحریک کے لیے نکلے اور 2-3 سال تک مسلسل تحریک پہ رہے, تو آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دینا, بہت سے اداروں کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دینا, اسٹیٹ بینک کو, تو ہم سب اس پر تنقید کر رہے تھے. آج ہم اس کو پاکستان کی بقا کا نام دیتے ہیں کہ ناگزیر صورتحال میں ہماری مجبوری ہے, ورنہ ملک کیسے بچے گا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ ٹوکرا جب انہوں نے اپنے سر پہ رکھا ہے تو وہ جانے, اس کا کام جانے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. مولانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب ایک بیان آیا ہے, بلکہ ایک سے زائد ان کے لوگوں نے بیان دیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف پی ڈی ایم میں شریک اقتدار تھے, تو جو کچھ ہوا اس عرصے میں تو دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. دوسرا ریزگنیشن کے اوپر ایک رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے بیان آیا, اور آئی تھنک یہ 25 مئی والا ذکر ہے جب دھرنا ادھر آ گیا تھا کہ اس وقت شہباز شریف حکومت چھوڑنا چاہتے تھے, مولانا فضل الرحمان نے منع کیا. اس وقت بھی 25 مئی کو آئی ایم ایف سے مذاکرات تھے, ڈیٹ بڑی انٹرسٹنگلی چن کے انہوں نے ڈھونڈی تھی, معلوم نہیں پی ٹی آئی کے لیے. اس وقت جو سپریم کورٹ میں تاریخ لگی ہوئی تھی, کیس تھا, وہ یا تو شہباز شریف صاحب کی اہلیت و نااہلیت کے حوالے سے تھا, یا پھر آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے تھا. اب یہ اتنا بڑا فیصلہ اگر اس دن ان کے خلاف آ جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 دن کے نوٹس پر ہم نے شاہراہ دستور کو بھر دیا تھا جی, اور سپریم کورٹ اس قابل نہیں تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے کر ملک کے اندر ایک انارکی کا کیفیت پیدا کر دے جی. تو وہ سینارو اپنا تھا جی, اور اس میں یقیناً ہمارے کارکن نے بہت بڑی قربانی دی, کیونکہ 2 دن کے اندر پورے ملک سے اٹھ کے نکلنا اور یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. 25 مئی کو کیا آپ نے شہباز شریف کو, جنہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھال لی ہوئی تھی اور عمران خان دھرنا دے کر لانگ مارچ لے کر پشاور سے یہاں آئے تھے, آپ نے ان کو استعفیٰ دینے سے روکا؟ کس زمانے میں؟ 25 مئی جب عمران خان پشاور سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف آئے تھے, شاہراہ دستور کی طرف, ادھر سے بیان یہ ہے کہ اس دن شہباز شریف اس سے پہلے استعفیٰ دینے پہ تیار تھے, مولانا فضل الرحمان نے روکا. نہیں, ایسی نوبت مجھے میرا نوٹس میں نہیں ہے کہ وہ کسی مرحلے پر کوئی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوئے ہو, اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے وہ استعفیٰ دینے پہ کسی موقع پہ تیار نہیں تھے. نہیں, میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچی پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ عمران خان یا طاہر القادری صاحب کے دھرنے کے دباؤ میں ہے اور وہ شاید استعفیٰ دے دے. تو وہاں ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کو کہا تھا کہ آپ کو ڈٹ جانا چاہیے, کسی قیمت پر آپ کا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا جی.
اور وہ ڈٹ گئے اور پوری ایوان ان کے ساتھ ڈٹ گیا جی. سر 25 مئی 2022 یہ وہ دن ہے جس کے متعلق نون لیگ کی پوزیشن یہ ہے کہ شہباز شریف کی استعفیٰ دینے کی تقریر بھی تیار تھی لیکن پھر فیصلہ ہوا کہ استعفیٰ نہیں دیں. میرے نوٹس میں نہیں. آپ کے نوٹس میں ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریالٹی سے دور ہے. نہیں تھا اس کی بات, کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو آپ تھے. کوئی ایسی بات نہیں. کوئی ایسی بات ہی بڑی بات ہوتی تو وہ اجلاس بلاتے تھے ہر چیز پہ, اور پارٹی لیڈرز کو بھی بلاتے تھے, کیبنٹ کو بھی بلاتے تھے. نہ کیبنٹ کو پتا ہو نہ مجھے پتا ہو ابھی تک. ارے اتنی بڑی پوزیشن وہ پبلکلی لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے نوٹس میں نہیں. لیکن یا تو پھر مجھے یاد نہیں ہوگا یا کوئی اتنی بڑی اس وقت ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہوگی, مجھے نہیں معلوم. استعفیٰ دینا سر خبر تو پی ڈی ایم کے اپروول کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. میرے نوٹس میں نہیں. آپ کے نوٹس میں نہیں, آپ سے ڈسکس بھی نہیں ہوئی. نہیں. آپ تجویز کیا کرتے ہیں مستقبل کا لاہ عمل؟ مستقبل کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں, ہم احتجاج کریں, اور پرامن احتجاج, قانون اور آئین کے دائرے میں احتجاج ہو, اور اس وقت تک ہم کریں کہ بالآخر یہ طے ہو جائے کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھے. اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے؟ اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقلاب آ جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے. اور اگر احترام نہ کیا تو پھر اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان سے پوچھنا چاہیے نا, ہم سے کیوں پھنس جا رہا ہے. سر آپ نے ابھی انقلاب کا لفظ استعمال کیا. انقلاب کے لیے طاہر القادری صاحب نے بھی یہاں دھرنا دیا, میں انہیں کہتا تھا کہ انقلاب نہیں آئے گا. ابھی عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے ابھی شاید سوچ ہی ہوگی کہ انقلاب آ جائے گا. انقلاب کی بجائے اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل پوزیشن میں آ گئی, ڈیموکریسی پیچھے چلی گئی. یہ سوال میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. میں تمام اپنے اکابرین سے ان کے مجلسوں میں یہ سوال کرتا تھا کہ سیاستدانوں مجھے ذرا اتنا بات تو سمجھا لو نا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہم جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں, جیلوں میں گئے, مارے کھائی ہم نے, پھر اس کے بعد مشرف کا زمانہ آیا, سارے آج اتنی جدوجہد کے بعد آپ لوگ ذرا طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ مستحکم ہوئی ہے یا جمہوریت مستحکم ہوئی ہے یا سیاستدان مستحکم ہوا ہے. کیوں ہم کمزور ہوئے ہیں؟ یہ سوال اپنے سے کر لو نا کسی دن. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جس سے جمہوریت کمزور ہوئی؟ ہماری کمزوری تھی, سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ وہ اندر سے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بشمول ہمارے, ان میں کسی الزام نہیں آ رہا کہ باقی سب وہ تو بڑے کمزور لوگ تھے اور ہم بڑے کوئی تگڑے سیاست کر رہے تھے. یعنی ہم سب کے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جمہوریت کے استحکام کے لیے صرف اقتدار حاصل کرنے کی کوشش تو کی ہے, اور جمہوریت صرف اسی کو کہا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے, بس اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی عوام کے ووٹ, اس کا تقدس, اس کا احترام, مینڈیٹ, کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کے نزدیک. پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جب ہدف تنقید بنایا جاتا ہے وہ تو بڑے سخت لفظ کا چناؤ کرتے ہیں. عمران میں ان کے الفاظ تو نہیں دہراتا لیکن ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری چھپے خفیہ جا کے مذاکرات کرتے ہیں, رات گئے ملتے ہیں اور بس جو ان کی خوشی ہے اسی میں سارا کچھ کر گزرتے ہیں. بوٹ پالش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے, میں دہراتا. لیکن کیا اس چیز سے, اس روش سے بدلا جا سکتا ہے بڑی پارٹیوں کو؟ تب تک تو تبدیلی نہیں آئی. ہاں, اس حمام میں سب رنگے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنا یا ان کی خواہش پر یا سیاستدانوں کو خواہش پر, یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. جی, بات بنیادی یہ ہے کہ ملاقاتوں سے انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے یا کوئی انڈیا کے جنرل نہیں ہے. ہمارے ملک کے ہیں, ہمارے محلے کے ہیں, ہمارے شہر کے ہیں, اور ہمارے ہی ماحول سے نکل کر وہ کوئی کس مقام پر پہنچتا ہے, کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے. جی, تو اگر ان سے بات کی جاتی ہے, بات میں کوئی کہ بات یہ ہے کہ سوداگیری کے لیے, صرف اس بات کے لیے کہ ہم بس آپ سے کچھ مہربانی کریں جی, اور پھر وہ شرائط سے مہربانی کرتے ہیں. کوئی تو اپنے موقع پر تھوڑا سا ڈٹ کر بھی بات کرے, ان سے کہیں بھی کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں, ہمارے اندر یہ قوت ہے. باجوہ صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں, حیدر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا انداز اختیار کیا ان کے ساتھ. تو آپ ایک لاسٹ کویسچن بالکل اینڈ پہ آ گئے ہوں, جب آپ پوزیشن لیتے تھے, مذاکرات ان سے یا ملاقات ہوتی تھی, تو آپ کیا پوزیشن اختیار کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ اگر انہیں کہے کہ حکومت گرا دیں عمران خان کی, تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا رول نہیں ہے. اس سے ہٹ کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ان کا رول ہے, کیسے نہیں تھا, ان کا رول تھا, بالکل تھا. حکومت گرا اور آپ کہتے رہے انہیں, اور ہم اس لیے کہتے رہے کہ انہوں نے جرم کیا تھا نا. آپ کا خیال تھا کہ انہوں نے بنایا, اس نے گرایا بھی, انہوں نے بنایا تھا نا, بنایا بھی انہوں نے تو گرایا بھی, تو پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہوا. اور لیکن سیاستدان آئے, سیاستدانوں نے اقتدار تبدیل کیا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو
ہم دیوالی اپن کے کنارے کھڑے تھے اور دنیا ہمیں ڈیفالٹ قرار دیتی تھی، اس سے تو نکالا ہے ملک کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کسی اسٹیج پبلک کو جو ریلیف چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی. کسی اسٹیج پہ کبھی انہوں نے آپ کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے یہ مسٹیک ہوئی کہ ہم نے کھڑا کیا تھا؟ میرے خیال میں جو المجالس بالامانہ، جو چیزیں ہم آپس میں طے کرتے ہیں اس کو اس طرح پبلک کے سامنے بات کرنا میرے خیال میں یہ شریعت میں بھی جائز نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب JUAF کے سربراہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.